بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ملک کے معروف مذہبی اسکالر اور تبلیغی جماعت کے رہنما انتہائی محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے صاحبزادے کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ شروع میں یہ خبر شہادت کی تھی اور بعد میں اس خبر کو خودکشی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب مذہبی اسکالر ہیں اور انتہائی محترم بھی ہیں، اور عوام کے اندر اور مذہبی طبقے کے اندر ان کا ایک مقام ہے، اور ساری زندگی تبلیغی زندگی کے ان کے سفر رہے، اور بہت ہی خدمات دین کے حوالے سے، ادارے قائم کرنے کے حوالے سے، اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور لوگوں کا ان کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرنا، بہت بڑا ان کا مشن تھا، اور وہ اس مشن پر جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو مولانا کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور مولانا کی جو خدمات ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کی خدمات جو ہیں روز روشن کی طرح، اور اظہر من الشمس، جس طریقے سے سورج کی روشنی نظر آتی ہے اس طریقے سے ان کی خدمات نظر آتی ہیں۔ ان کی خدمات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کی سیاسی زندگی کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی ذات پر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، اور مختلف قسم کا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن کسی جماعت کے ساتھ ہونا یہ جرم نہیں ہے، اور اگر کسی سیاسی جماعت کی کسی بات کی حمایت کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس جماعت کا جو ہے وہ رکن ہے۔ کسی کی بھی کوئی بات پسند آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے اس بات کو پسند کرتے ہوئے اس کو آگے بات کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اس کی ذات کے ساتھ یا اس کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس حوالے سے تعلق کا اظہار کیا کہ وہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات ان کو پسند آئی، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی اہم بیانات جاری کیے۔ تو لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ اس جماعت کے رکن ہیں، اس حوالے سے بہت مولانا کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا، اور ان کے خلاف بہت بری زبان کا استعمال کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک عالم دین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حکمت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر انہوں نے کسی جماعت کا ساتھ دیا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے وہ مخالفت ہی کریں۔ ہم ان کے جو اچھے زندگی کے جو پہلو ہیں اور ان کی خدمات ہیں اور تبلیغی سفر ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور ان کو رکھتے ہوئے جو ہے ان کی ذات کو دیکھیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی اسی کام کے لیے گزری ہے۔ بہرحال پروپیگنڈا کسی کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی ظاہری بات ہے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ایک عالم دین کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو رہی بات مولانا کے بیٹے عاصم جمیل کی انتقال کی خبر، اور پھر اس کو شہادت کی طرف منسوب کرنا، اور پھر بعد میں خودکشی جو ہے اس کی طرف منسوب کرنا۔ بیٹے کا بیان آیا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے، اور بہت ہی عجیب ان کی ڈپریشن کی جو کیفیت تھی ان کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کسی طریقے سے پسٹل لگ گیا، اور انہوں نے اس کو چلایا تو وہ ان کے اوپر چل گیا۔ تو ایک تو بیٹے کی طرف سے یہ بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب عاصم جمیل کے بھائی کی طرف سے، دوسرا ڈاکٹر صاحب جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں ان کی طرف سے بیان آیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ جم گئے ہوئے تھے میرے بیٹے کے ساتھ، اور ہم نے رات بڑی اچھی گزاری، کھانا کھایا اور گپ شپ لگائی۔ تو پھر وہ میرے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے جم، اور وہاں پر وہ پسٹل کے ساتھ، پسٹل بھی خالی تھا، گولی اس میں نہیں تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ایک اس میں گولی تھی، اور پھر وہ اس کو استعمال کر رہے تھے، ویسے ہی دبا رہے تھے، تو اس کے اندر ایک گولی تھی اور وہ چل گئی، اور وہ ایسی گولی تھی کہ جو دل پر لگی، اور فوری جو ہے ان کی جو ہے موقع کے اوپر ڈیتھ ہو گئی۔ تو جو آدمی خودکشی کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کہ وہ اپنے سر پر یا ایسی جگہ پر گولی مارتا ہے، ایسی سینے پر گولی مارنا جو ہے یہ بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ واقعی وہ ایک ذہنی مریض تھے، ڈپریشن کے شکار تھے، اور خالی پسٹل سمجھ کر انہوں نے اس کو اٹھایا، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کھیل رہے تھے، اور بار بار جو ہے وہ اس کو دبا رہے تھے۔
تو ایک گولی چلی اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی۔ تو بہرحال اس کو ہم خودکشی کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ اپنے اپنے فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہیں ہے، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ دیکھیں کوئی اگر مذہبی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذہبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہوئے آپ سوال و جواب کریں، اور ہم اپنی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہ کریں۔ خودکشی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو خودکشی کرے تو اس کا بھی نماز جنازہ ہے، لیکن جو زعماء لوگ ہیں، شرفاء ہیں یا پیشوا لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں جو معزز ہیں علاقے میں، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ ترغیب ہو کہ یہ جنازہ جو ہے خودکشی والے کے لیے یہ خودکشی کرنا حرام ہے، اس لیے اس کے جنازے کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے۔ لیکن یہ عاصم جمیل صاحب کا جو واقعہ ہے، یہ تو بیٹا بھی، یعنی بھائی عاصم جمیل کا، مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا، اور دوسرا جو ہے ان کے چچا جو ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے شکار تھے۔ تو ذہنی مریض اور مجنون اور جنون والا جو ہے وہ اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کو خودکشی کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا۔ تو اس لیے علماء سے باتوں کو پوچھ لیا کریں۔ بہرحال میرے نزدیک عاصم جمیل صاحب شہید ہیں، اور ان کو شہید ہی کہنا چاہیے، اور اس لیے ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج عشاء کے بعد جو ہے ان کا جو گاؤں ہے رئیس آباد تلمبہ میں ادا کی جائے گی 7:30 بجے۔ تو بہرحال کوئی بھی بات اور کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے علماء سے ضرور رجوع کر لیا کریں، اور ایک عالم دین کے خلاف اتنا بڑا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔